السلام علیکم بچوں. آج آپ کی بک کا سیکنڈ چیپٹر اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. چیپٹر کا نام ہے قرآن مجید اور ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو قرآن مجید کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتا دی تھیں. آج جو ہے اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ نازل فرمایا اور اسے جو ہے یعنی قرآن مجید کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس لیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں اسی طرح سے قرآن مجید کے بعد اب کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر ہدایات قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں دے دی. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور قرآن مجید کی باتوں پر عمل کر کے گزاریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں نازل فرمائی تھی جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی تھی اور مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی جس میں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جن کو صحیفے کہا جاتا ہے اور لیکن اب یہ سب کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ ان سب کی تعلیمات میں لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی تھی. اس لیے اب جو ہے صرف اور صرف قرآن مجید پر ہی عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا. آج جو ہے ہم اس کو مزید آگے پڑھیں گے اس چیپٹر کو اور آج ہم بتائیں گے سب سے پہلے جو پیج نمبر 7 ہے اس کو آپ دیکھیے اور اس میں جو ہے کہا گیا ہے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں گے ہم کہ قرآن مجید کو کس لیے نازل فرمایا گیا. ٹھیک ہے. کیا مقصد ہے اس کا. تو ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہو گیا قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ کس لیے نازل کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو اس کی تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور ہمارا کام ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی اس کتاب کو روزانہ پڑھیں اور قرآن پاک کو پڑھنے کو خاص لفظ کہتے ہیں تلاوت کرنا. تو اس کی تلاوت کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے, ہمیں زندگی گزارنے کے کون کون سے طریقے بتا رہا ہے, کن باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے اور کن باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو کاموں سے باز رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کن کاموں کا حکم دے رہا ہے اور کن کاموں سے منع کر رہا ہے. تو یہ سب ہم کتاب پڑھیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تبھی ہم سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو سمجھا جائے. اس کو سمجھا کیسے جائے گا. صرف تلاوت کرنے سے ہم قرآن کریم کو یا قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو, کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے اس کو اپنے زبان میں ترجمہ کر کے اس کو سمجھیں تو ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک
کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے تو ہم اپنی زبان میں قرآن پاک کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح جب ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور پھر سمجھیں گے تو اس قرآن کا حق ادا ہوگا، تبھی ہم اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے پابندی سے، ریگولیرٹی کے ساتھ روزانہ، اور پھر دوسرا اس کو سمجھا جائے۔ سمجھنے کے لیے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسلیشن اس کی جائے اردو میں، یا اپنے ہم جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں تو اردو ہماری زبان ہے، تو ہم اس کو اردو زبان میں ترجمہ کر کے پڑھیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ اس کی تلاوت کی جائے، دوسرا اس کو سمجھا جائے، پھر تیسرا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد سمجھ میں آیا، کیونکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ عمل کریں گے تبھی اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم سیدھے راستے پر کیسے چلیں گے؟ کیونکہ قرآن پاک ہی ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی باتیں بتائیں جو قرآن میں موجود ہے۔ تو ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر پھر تاکہ ہم اس کو آسانی سے عمل کر سکیں۔ قرآن پر عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں ہی ہمیں اچھے اور برے کاموں کا فرق بتایا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم کن باتوں پر عمل کریں، کون سے کام ہیں جو ہمیں ضرور کرنے چاہیے، اور کن باتوں سے، کن کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے جب ہم اس کو دیکھ کر سمجھیں گے تو اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ایک کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آخری اس کا جو ہے اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم پر نماز فرض کی ہے، جہاں ہم پر اور دوسرے جو ہے کام فرض کیے ہیں، وہیں ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم جو بات بھی سیکھیں، ہمیں جو بھی اچھی بات پتہ ہو وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اور قرآن پاک تو سراسر ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا تو ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کو ایک ایک بات اس کو جو ہے سمجھیں اور سمجھ کر خود اس پر عمل کریں، اور پھر عمل کرنے کے بعد اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ہم انہیں وہ باتیں بتائیں تاکہ انہیں بھی وہ بات پتہ چلے اور وہ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ تو اس طرح ہمیں خود تو عمل کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن جب ہماری بات پر کوئی دوسرا عمل کرے گا تو ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کو یا قرآن مجید کو نازل فرمانے کے مقصد سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ ہم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سمجھ لیں، عمل کر لیں تو پھر اس تعلیمات کو، اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ ہم پر فرض کیا گیا، یعنی ہمیں لازمی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی؟ اب جو ہے پیج نمبر 8 پر آ جائے۔ ٹھیک ہے،
فضیلت، بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ خود بھی قرآن پڑھو، خود بھی قرآن سیکھو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ قرآن میں بھی بار بار اس بات کا ذکر ہے، اس بات کی تاکید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار جو ہے اس کا حکم دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کو سیکھنے اور سکھانے کی، پیج نمبر 8 پہ دیکھ رہے ہیں بچے سارے، ریڈنگ کر رہی ہوں میں، اس کو سیکھنے اور سکھانے کی قرآن مجید اور حدیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم خود عمل کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن کر لیتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسروں کو جو ہے اس کی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور لوگ ہماری بات کو مان کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے اس عمل سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی بھی جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے اور سمجھنے میں جو ہے وہ کیا ہے، خود کو عمل کرنے میں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری کامیابی ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کیا فرمایا اس بارے میں؟ قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں نور ہے، قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ خیر و ثواب۔ ذخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذخیرہ کہتے ہیں جمع کرنے کو، بہت سارا، جیسے کوئی جو ہے وہ منتھلی جو ہے اپنا سامان پورا جمع کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے 1 مہینے کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ تو اس طرح ہم بھی جو ہے جب دنیا میں نیکی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے جاتے ہیں سمجھ کے، اور پھر دوسروں تک پہنچاتے جاتے ہیں، تو اس طرح دنیا میں تو ہماری زندگی پر نور ہو ہی جاتی ہے، پرسکون ہو ہی جاتی ہے، آخرت میں بھی ہمارا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی کی صورت میں جمع ہوتا چلا جاتا، بے حساب جو ہے وہ ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اب جب ہم آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمیں جو ہے اس وقت وہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، اس کا نیکی کا صلہ عطا فرمائیں گے، اور یقیناً پھر جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، تو اس لیے دنیا میں تو نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ خیر و ثواب۔ پھر جو شخص قرآن مجید پڑھے اس پر عمل کیا جائے، عمل کرے۔ اب آپ دیکھیں اس کا کتنا اجر دیا ہے کہ ایک شخص جو خود قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور پھر اس پر عمل کر رہا ہے، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ تاج کیسا ہوگا؟ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب جو شخص یہ تاج پہنے گا، یقیناً کون پہنے گا؟ جس کے بچے جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، تو ان کے والدین کو جو ہے وہ ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی جو ہے وہ سورج سے زیادہ ہوگی، سب سے الگ ہوں گے وہ اور چمک رہے ہوں گے سورج کی طرح، ٹھیک ہے۔ بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو لہٰذا اب جو ہے سب بچے قرآن پاک کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس کو پھر سمجھیں گے اور سمجھ کر انشاءاللہ عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ ویری گڈ۔ اب جو ہے اب آ جائیے، آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہو چکا ہے، آج کی جو ہے وہ کلاس، اب آج کلاس ورک دیکھ لیں اپنا آج کا۔ جی بچوں، سب سے پہلے آپ بلینکس کریں گے، یعنی کہ خالی جگہیں پر کریں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ خالی جگہ، پہلی خالی جگہ ہے قرآن پڑھنے اور عمل کرنے والے کے
پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو قیامت کے دن ایک ڈیش پہنایا جائے گا، ایک ڈیش پہنایا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ ویری گڈ. اب جو ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ سیکنڈ اس کا کیا پہنایا جائے گا؟ سب بچوں نے غور سے سنا تھا جی. کیا پہنایا جائے گا؟ ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا. سب فل کر لیں گے نا بچے؟ نیکسٹ ہے قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر ڈیش کیا جائے. قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر جی بیٹا کیا کیا جائے؟ اس پر عمل کیا جائے. ویری گڈ. کہ اس پر ڈیش کیا جائے. سب بچوں نے سنا تھا نا؟ تو اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے. شاباش. اب اس کی MCQs کریں گے. ٹھیک ہے، کلاس ورک ہی چل رہا ہے ہمارا بھی. اب اس کی MCQs پہلی MCQs ہے آپ کی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی. قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی قرآن و حدیث میں بہت ڈیش آئی ہے. کیا آئی ہے؟ جی بچوں پڑھا تھا نا آپ نے اوپر سب سے؟ کیا آئی ہے؟ تاکید آئی ہے، ہدایت آئی ہے. تاکید، ہدایت اور تلقین. تو آپ لوگوں کو یاد ہے کیا لفظ تھا آپ کی بک میں؟ تاکید. ویری گڈ. شاباش. سیکنڈ MCQs آپ کا ہے نورانی تاج کی روشنی ڈیش کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. نورانی تاج جو پہنایا جائے گا اس کی روشنی کس کو پہنایا جائے گا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ قرآن پاک کو پڑھنے اور عمل کرنے والے کے والدین کی روشنی ڈیش کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو کس سے زیادہ ہوگی یاد ہے آپ کو؟ سورج سے، چاند کی روشنی سے اور ستاروں کی روشنی سے. کس سے زیادہ ہوگی بتائیے؟ ویری گڈ. سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. تو کلاس ورک ہو گیا آپ کا کمپلیٹ. اب جلدی سے جو ہے وہ ہوم ورک لکھیں اپنا. نمبر 1 ہوم ورک آپ کا کوشچن نمبر 1 ہے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن مجید کو
کیوں نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے کیوں نازل کیا گیا, پتہ ہے نا. اس کے بعد اگلا کوشچن آپ لکھیے, قرآن مجید کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اور اگلا کوشچن آپ کا, قرآن مجید پر عمل کرنے کے بارے میں, قرآن مجید پر عمل کرنے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بچوں, سمجھ میں آ گیا آپ کو. تو آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس چیپٹر کے لاسٹ ٹاپک کے متعلق ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کے لیے یا ڈسکشن کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.